اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ھزوا اولئک لہم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ لقمان کا پہلا رکوع ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوامیم سبع میں یہ سورت بھی شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حروف مقطعات میں یہ الف لام میم سورتوں کے نام ہیں، اور سورتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا گویا کہ عنوان ہے۔ یہ صورتیں خلافت کبریٰ، قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے ایک جامع اور مکمل پروگرام دیتی ہیں۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران میں جو مدنی صورتیں ہیں انہوں نے خلافت ظاہرہ کے امور بیان کیے تھے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں، جس میں یہ پچھلی صورت سورۃ الروم اور یہ سورۃ لقمان، یہ مکی صورتیں ہیں، خلافت باطنہ کے اصول پر افراد سازی، جماعتی زندگی کے ڈسپلن کو قائم کرنے اور اس کی اساس پر دین کے غلبے کا قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ صورت، اس میں غلبے کی حکمت عملی واضح کی گئی ہے کہ غلبہ کیسے ہوگا۔ غلبے کے لیے ضروری ہے کہ حکمت کے اصول پر تربیت یافتہ جماعت پیدا کی جائے۔ پچھلی صورت میں غلبے کا اعلان تھا کہ یہ جماعت جس کے بنیادی اصول واضح کر دیے گئے تھے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، استقامت علی الدین، اور استقامت علی الدین اور اس کے قیام کی جد و جہد حکمت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی۔ اسی لیے اس سورۃ مبارکہ میں الف لام میم کے بعد تلک آیات الکتاب الحکیم کہا گیا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ پچھلی سورت کے آغاز میں کہا تھا الف لام میم غلبت الروم، غلبے کے حوالے سے گفتگو تھی، تو اس لیے وہ سورت لوامیم سبع میں غلبے کے لیے، غلبے کے طریقہ کار کو، اس کے اصولوں کو واضح کرتی تھی، اور یہ سورت غلبہ پیدا کرنے کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہے
اس کے اساسی اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ تو الف لام میم اللہ کا وہ غیبی نور جو اس دنیا میں ایک متعین اور مقرر شکل میں کتاب مقدس کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس نے یہاں کے مادی نظام توڑ کر اس نظام کو، قرآن حکیم کے پروگرام کو غالب کیا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ایسی کتاب کی ہیں جو حکمت والی ہے۔ حکمت کہتے ہیں گرد و پیش کے حقائق کا درست جائزہ لینا، اور پھر تمام امور کو ایک ایسی ترتیب کے ساتھ بروئے کار لانا جس سے درست نتائج واضح ہوں۔ معرفت الاشیاء کما ہی ووضعها علی محلها علی الصواب، یہ حکمت کی تعریف۔ تو کتاب حکیم ہے اور حکمت کی باتیں بیان کرتی ہے، حقائق کائنات واضح کیے ہیں، اور ان حقائق کی روشنی میں جو انسانوں کی ذمہ داریاں ہیں، حقیقی ذمہ داریاں ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک الکتاب ہے اور ایک الحکیم، دو جملے یہاں پر آئے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ کتاب قانون ہے اور حکمت قانون کی روح ہے۔ جو حکم جاری کیا گیا ہے، جو آرڈر پاس کیا گیا ہے کسی کتاب میں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، کیوں یہ حکم پورا کرنا ضروری ہے، اس سے کیا نتائج مطلوب ہیں۔ تو حکمت قانون کی روح ہے اور کتاب قانون ہے، تو دونوں باتیں بیان کر دیں۔ الکتاب الحکیم، یہ حکم بھی بیان کرتی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عدل کرو، سچ بولو، حکم دیتی ہے، قانون نافذ کر رہی ہے۔ اور سچ کیوں بولو، عدل کیوں کرو، کیا مقاصد ہیں اس کے، نماز کیوں پڑھو، تو اس کی حکمت بھی واضح کرتی ہے، اس قانون کی روح بھی بیان کرتی ہے کہ یہ عمل اپنی روح کے مطابق سر انجام دینا چاہیے۔ اگر کسی قانون کی روح نکل جائے، صرف رسم باقی رہے، تو وہ نتائج نہیں دیتا۔ ظاہری شکل و صورت ہو، لیکن جس مقصد کے لیے وہ قانون نافذ کیا گیا ہے وہ مقصد پیش نظر نہ ہو، مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو، تو وہ قانون کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب ایسی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ کر رکھ دی بس، یہ کوئی ناول، افسانہ، قصے کہانی کی کتاب تھوڑا ہی ہے کہ محض دل پشوری کرنے کے لیے پڑھ لی، نہیں، یہ کتاب الحکیم ہے، قانون کی روح پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ قوانین بیان کرتی ہے۔ قانون بھی بیان کرتی ہے کہ اس کی ظاہری شکل برقرار رکھی جائے، اور اس کے جو مقاصد اور اہداف ہیں، جو اس کے پیچھے روح کار فرما ہے، اس کی اہمیت بھی واضح کرتی ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت اس کو دیکھ کر یا اس کے دیکھنے کے تناظر میں کرتے ہیں۔ وہی جو احسان کی صفت کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جبرائیل امین نے حضور سے پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جتنے بھی اعمال قانون کی شکل میں اس کتاب نے نافذ کیے ہیں، وہ تمام اعمال اس روح کے ساتھ سر انجام دینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ محسن کی صفت ہے،
وہی محسنین ہے۔ ایک محسنین ہے اور ایک اس صفت احسان کے منکر کافرین ہیں جو طبیعیین اور نجامین کی ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو محسنین جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یقین کے سفر پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکمت آمیز یہ قانون ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جو صفت احسانی حاصل نہ کرنا چاہتے، کوئی مادی اور طبیعتی قوانین کے تحت سفر کرنا چاہتے ہیں، جو محض علم نجوم کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو نہ پہچانتے ہیں نہ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ کتاب کیا ہدایت دے گی؟ ہر کتاب کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی کتاب ڈاکٹر کے لیے کیا فائدہ مند ہے، انجینئر کے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ کچھ نہیں، اپنے اپنے شعبے کی بات۔ تو جو لوگ اس طبیعتی دائرے سے اوپر اٹھ کر اور اس فلکیاتی دائرے سے اوپر اٹھ کر مالا اعلیٰ اور ذات باری تعالیٰ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، محسنین ہیں۔ یا دوسری جگہ پر اسی کے لیے متقین کا لفظ استعمال کیا، جیسے سورۃ بقرہ میں ھدی للمتقین۔ تو جو تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہدایت کا تعلق علم و شعور سے ہے اور رحمت کا تعلق اس کے عمل اور اس کے نتائج سے ہے۔ تو ہدایت بھی ہے، راستہ بھی صحیح دکھاتی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے کا پورا پروگرام بھی دیتی ہے، اور ان محسنین کے لیے رحمت بھی ہے کہ اس کی اساس پر رحمت والا نظام انہیں سجھاتی بھی ہے اور اس کا عملی نظام قائم کرنے کا طریقہ بھی بتلاتی ہے۔ تو محسنین کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کون ہے محسن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ صفت احسان پوری جماعت کے لیے، اور جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، اللہ کی عبادت اللہ کے تعلق سے کریں گے، تو یہ محسن ہے۔ محسن وہ بھی ہیں جو یؤتون الزکوٰۃ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیسے محسن ہو سکتا ہے؟ جو طبیعتی قوانین کے تحت مادی چیزوں کی اتنی محبت پیدا کر لے کہ جو مال، جو جائیداد، جو مادہ اس کے قبضے میں آتا ہے وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ تو اسی زر و جواہر، سرمایہ اور دولت کا پجاری ہے، وہ تو بخیل ہے، جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو وہ محسن کیسے ہوا؟ محسن تو وہ ہے جو مال کو ضرورت کے مطابق غریبوں پر خرچ کرتا ہے، یؤتون الزکوٰۃ۔ پھر محسن وہ بھی ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ موت کے بعد کے اگلے سفر پر پورا یقین رکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی بس یہیں تک محدود ہو کر ختم نہیں ہو گئی۔ جو مادیت پرست ہے، طبیعتی اور فلکیاتی قوانین کے تحت نظام بنائے ہوئے ہے، وہ تو صرف اسی دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہی آسمان ہے، یہی زمین ہے، یہی سورج ہے، یہی چاند ستارے ہیں، یہی مادیت ہے، بس سب کچھ، ساری دنیا یہی ہے، کھا لیا پی لیا، زندگی بسر کی، مر کھپ گئے، بس بات ختم۔ لیکن جو صفت احسان کا حامل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات کا ایک رخ ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس نے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ انسان کو موت کے بعد اگلے مراحل میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ محسن ہے۔ گویا کہ ان کی نظر اتنی وسیع ہے کہ یہ آسمان و زمین کافی نہیں ہے انسانیت کے لیے،
یہ تو بہت محدود دائرے کی مخلوقات۔ سورج آتا ہے، رات کو غائب ہو جاتا ہے، جی، چاند نکلتا ہے، صبح کو غائب ہو جاتا ہے۔ مادی چیزیں آج ایک چیز ہے، کل دوسری ہے۔ تغیرات و تبدلات مادے کی دنیا میں بے شمار ہو رہے ہیں۔ فلاں کی گھاٹ اتر جاتے ہی گندم آئی، کھایا، 6 مہینے بعد ختم، ادھر سے منہ میں ڈالی اور ادھر سے فارغ، 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ جسم میں رہے گی بس۔ تو جو چیز فنا کی گھاٹ اتر رہی ہے، کیا زندگی صرف یہی ہے؟ انسان اس زندگی سے ماوراء اگلے مراحل پر یقین رکھتا ہے تو وہ محسن ہے۔ یہ 3 صفات بیان کی ہیں محسنین کی۔ یہ صفت احسان کے حامل، اللہ سے تعلق کے حامل لوگ، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب اور اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کے لیے بقا ہے، فلاح ہے۔ فلاح کا لفظی ترجمہ بقا، صاحب جلالین نے الفلاح بمعنی البقاء کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ بقا ہے۔ تو باقی وہی رہے گا جو اس نقطہ نظر کے مطابق صفت احسان کا حامل ہو، اور وہ اس احسان کے حصول کے لیے اس کتاب سے ہدایت اور رحمت حاصل کرے۔ اب حکمت یعنی قانون کی روح اور قانون دونوں مل کر ہدایت اور رحمت بنتے ہیں محسنین کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، کھیل تماشے کی باتیں جو محض وقتی طور پر لذت بخش ہیں، اس کو خریدتے ہیں اللہ کی طرف سفر کی جو آیات اور کتاب مقدس کے جو احکامات ہیں انہیں بیچ کر، یا دنیا کی مادی زندگی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اسی کی خریداری میں مشغول ہیں، جان مال ہر چیز اسی میں خرچ کر رہے ہیں۔ لہو الحدیث بڑا جامع جملہ استعمال کیا ہے۔ یوں تو یہاں وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مکے کے تاجر ایران اور فارس کے علاقے میں گئے اور وہاں سے قصے کہانیاں لے کر آ گئے اور کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، تمہارا مال کم کرنے اور اس طرح کی باتوں میں تمہیں مشغول کرتے ہیں، میں تمہیں قصے سناتا ہوں۔ جی، رستم کے، کسریٰ ایران کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے، کہ کتنی دولت کے انبار انہوں نے جمع کر لیے، کیا کچھ کر لیا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قصے سناتے ہیں عاد و ثمود کے، تباہی کے، بربادی کے، میں تمہیں ترقیات کے قصے سناتا ہوں۔ جی، تو جب سامراجی نظام قائم ہوتا ہے تو جو دنیا کی خوشنما بظاہر تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں ان کے قصے سنائے جاتے ہیں بیچارے کمزور لوگوں کو کہ انقلاب نہ لاؤ، یہ دیکھو امریکہ برطانیہ کے قصے سنو، کتنے خوبصورت ملک ہیں، کیا ترقی کی ہے۔ یہ مولوی صاحبان ہر وقت جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، عاد و ثمود کے قصے سناتے ہیں۔ اس نے بھی ایسی ساری کہانی مکہ مکرمہ میں شروع کی۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ مولانا سندھی نے تمام آیات اور احادیث اور مجموعی اس سورت کے سیاق و سباق کی بنیاد پر بڑی جامع معنی تعریف کی ہے لہو الحدیث کی، کہ باتوں کا کھیل یا کھیل تماشے کی باتیں یہ کیا ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب کوئی کتاب جو ایک قانون بیان کر رہی ہے اور ہر کتاب کے ساتھ ایک حکمت یعنی اس قانون کی روح ہوتی ہے، قانون اور قانون کی روح دونوں
آدمی کے پیش نظر ہوں اور قانون کی روح کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے تو یہ صفت احسان ہے، یہ محسن ہے۔ اور جب قانون کی ظاہری شکل ہو اور روح نکل جائے تو یہ لہو الحدیث ہے، جی یہ کھیل ہے۔ اس نے نماز کو بھی کھیل بنا لینا ہے، آیا بس 2 رکعتیں پڑھی، اوپر نیچے ہوا۔ نماز کی روح جو تھی ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، تو یہ نماز پڑھنا اس کا کھیل بن گیا، اس کی روح اس کے اندر نہیں ہے، صفت احسان کی کیفیت اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ تورات یہودیوں کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، برحق کتاب ہے، لیکن اس کتاب کی جو روح تھی وہ یہودیوں نے جو حضور کے زمانے میں ہے مسخ کر دی، روح غائب ہے۔ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے حافظ ہیں، اس کے عالم ہیں، تو تورات ہی کیا قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ یہ بھی تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ انجیل موجود ہے لیکن انجیل پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ قرآن موجود ہے، حلق سے اوپر اوپر منافقین قرآن پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، اس کے نزول کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، تو لہو الحدیث ہے۔ انہوں نے قرآن کو کھیل تماشا بنا لیا، وہ انسانیت کی ترقی کا باعث نہیں ہے، وہ صفت احسان میں ترقی کا ذریعہ نہیں۔ کوئی بھی وظیفہ اگر حلق سے اوپر محض رسم بنا کر کیا جائے اور اس کی روح اس کے اندر موجود نہ ہو، معنی کا لحاظ نہ ہو، اس کے ذریعے سے ترقیات نہ ہو، تو لہو الحدیث ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اس میں وہ واقعہ بھی شامل ہے کہ قرآن کے مقابلے میں فارس اور ایران کے قصے سنانا، اب اپنے آپ دعویٰ کر رہے ہیں مکے والے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان کے نظریے پر ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت بھی ان کے دل میں ہے، طواف بھی کرتے ہیں، لیکن لہو الحدیث ہے، غفلت ہے، ابراہیم کا نظریہ نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نظریہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کی عظمت کے نتیجے میں جو ان کے قلب کی حالت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر ایرانیوں کے قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جامع معنی تعریف لہو الحدیث کی جو جزیات ہیں ان تمام پر بھی مشتمل ہے اور ایک حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور جب کسی قانون کے پیچھے سے حکمت نکل جائے تو وہ قانون کھیل بن جاتا ہے، اس کو کھیل کے طور پر استعمال کی، جب جی چاہا ادھر کا نتیجہ نکال لیا، جب جی چاہا ادھر کا نتیجہ نکال لیا۔ تو سورت کا بنیادی موضوع ہے حکمت امیز باتیں بیان کرنا، جیسا کہ آگے لقمان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو حکمت جب مفقود ہو جائے تو لہو الحدیث ہے۔ تو جو مفسرین نے صرف قصوں اور واقعات کے ساتھ لہو الحدیث کو بیان کیا ہے تو یہ ایک پہلو ہے، یہ مجموعی طور پر جو سورت کا مقصد اور ہدف ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ تو وہ قانون جس کی روح نکل جائے وہ لہو الحدیث۔ تو لوگوں میں سے جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کریں۔ چونکہ یہ قصے کہانیوں کی کتابیں ایران سے خرید کر وہاں لے گیا تھا مکہ، جی، تو اس لیے اسی تناظر میں قرآن حکیم نے یہ آیات نازل کی کہ یہ لوگ لہو الحدیث خرید رہے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم کے۔ چلو کوئی علمی بنیادیں ہوں تو پھر بھی بات ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں، کوئی علمی روح نہیں، فکر نہیں، سوچ نہیں، اس کے بغیر ہی بس صرف دل پشوری کرنے کے واقعات اور قصے، جی دل کو سکون مل جائے، کوئی لذت حاصل ہو جائے، مجلس لگائی اور اس میں کوئی قصہ سنا دیا، کہانی سنا دی۔ اب چاہے وہ قصہ گو واعظ، چاہے حور و قصور کے قصے سنائے یا اس دنیا کے قصے سنائے، محض دل پرچانے کے لیے قصے سنانا یہ لہو الحدیث ہے،
وقت کا ضیاع ہے، عمل نہیں ہے کچھ بھی، محض قصے سن رہے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے انتہائی ذلت امیز عذاب ہے، بہت ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے دنیا میں بھی۔ چنانچہ مکے کے یہ سردار دنیا میں ذلیل ہوئے، جب دین کا غلبہ ہوا، بدر کا موقع آیا، مکے کے ان سرداروں کی حالت تو یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن اپنی حقیقی روح کے ساتھ ان کو بتلایا جاتا ہے، تو واللہ مستکبراً، بڑے تکبر سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، اور ایسے جاتے ہیں کأن لم یسمعھا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی، اور کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹیں ہیں، ڈانٹ ڈال رکھی ہے، وقر کہتے ہیں، ڈانٹ ایسی لگائیں کہ کان میں کچھ سنائی نہ دے، تو کأن لم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور یہ باہر کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، آج یہ اللہ کا پیغام، حکمت پر مبنی یہ قانون، یہ سننا نہیں چاہتے، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے، قرآن نے طنز کیا، ان کو خوشخبری سنائیے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ خوشخبری تو اچھی باتوں کی سنائی جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر جو لوگ اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں تکبر اور غرور سے، وہ اگر آیات کے کسی عمل کو اختیار بھی کرتے ہیں تو محض تکبر سے بطور رسم کے ٹھونگے مارتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، محض کیا رسمی طور پر عبادات سر انجام دیتے ہیں، لیکن دل سے تکبر نہیں ٹوٹا، اور تکبر نہ ٹوٹے تو سارے امراض اسی تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ دین کے تمام اعمال اور صوفیہ کے تمام وظائف اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر سے اس کا تکبر ٹوٹ جائے، اور اگر تکبر نہیں ٹوٹا تو اصلاح کیا ہوئی؟ جو حضرت نے فرمایا اصلاح جسے کہتے ہیں، اس اصلاح کا مطلب تو تکبر ٹوٹنا ہے، نفس کے اندر جو استکبار ہے وہ ٹوٹ جائے، بڑائی جو طلب کر رہا ہے چاہے وہ رسم کے ساتھ ہی کوئی نہ اعمال کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اندر کا تکبر نہیں ٹوٹا، تو اولئک لہم عذاب مہین، اور دوسری جگہ پر کہا فبشرہ بعذاب علیم۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں بہت ہی نعمت والے، انعامات الہیہ ہیں، انعامات کے باغات، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، سچا اور پکا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ ضرور پورا کرے گا، اس لیے کہ وہو العزیز الحکیم، وہ انتہائی طاقتور، مضبوط، زبردست ہے اور انتہائی حکمت والا ہے۔ جب وہ مرحلہ آئے گا تو تبھی جنت میں جانا ہوگا، انعامات الہیہ ملیں گے، تو جس حکمت کے تحت یہ کائنات پیدا کی ہے، یہاں جو قانون نافذ کیا گیا ہے، جو انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے ہیں اور ان پر کتابیں نازل کی ہیں، یہ ایک طے شدہ حکمت کے طریقہ کار کے مطابق آئے ہیں۔ اور حکمت کا ایک مظہر یہ بھی دیکھو، اللہ کے حکیم ہونے کا مظہر یہ بھی ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد، آسمان پیدا کیے بغیر کسی ستون کے، کوئی اس کے نیچے ٹیک نہیں لگی ہوئی جو آسمان کو تھامے ہوئے ہو، کوئی ستون بنا ہوا ہو، اس کے بغیر پورا آسمان ان کے اوپر تخلیق کیا، ترونہا، اور تم دیکھتے بھی ہو کہیں آسمان کے نیچے کوئی ستون اللہ نے بنا کر آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے؟ کوئی نہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ،
اور زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے، رکھ دیے۔ القا کہا ہے، جب زمین کی تخلیق ہوئی تو یہ ہل رہی تھی، تو اللہ نے ایسے مواد آسمان سے ڈالا بارش کی صورت میں کہ وہ زمین میں اوپر سے جب القاء کیا تو وہ زمین میں بڑے بڑے پہاڑ گلیشیئرز بن گئے، اور مرور زمانہ سے وہ پتھروں کے پہاڑ بن گئے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہے، گویا کہ زمین کے اندر میخیں گاڑ دیں۔ دوسری جگہ پر میخوں کا ذکر آیا ہے کہ پہاڑ ہم نے میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیے تاکہ یہ ہلے نہ۔ القا فی الارض رواسیہ، ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، ان تمید بکم، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر کسی ایک طرف جھک نہ جائے۔ ایسا بیلنس قائم کیا ہے۔ سمندروں کے اندر بھی کیا ہے، پہاڑ ہے، اور سمندروں سے دور بلند علاقوں کے اندر بھی پہاڑ ہے۔ تو ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کہیں تمہیں لے کر اے انسانوں، ایک طرف انسان زیادہ ہو جائے تو وہیں پلڑا جھک جائے، اور ادھر سے کیا ہے، خرابی پیدا ہو جائے۔ تو جھکانے سے روکنے کے لیے ہم نے زمین میں پہاڑ میخ کی صورت میں گاڑ دیے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر یہی نہیں، ہم نے اس زمین کے اندر ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ ہر ایک جاندار انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جی، آج جو وبائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، انسان نے کیمیکل چھڑک کر بہت سے جانور جو انسان کے لیے مفید تھے، بہت سے بیکٹیریاز جو انسان کے لیے ترقی کا باعث تھے، یا اس کائنات میں انسان کا فضلہ کھاتے تھے، اس کو مروا دیا۔ جی، اب ان کے مروانے کے نتیجے میں کیا ہے، اب وہ تمام خرابیاں جو جراثیم ہیں وہ اسی طریقے سے سوسائٹی میں موجود رہتے ہیں، اور وہ بگڑ کر نئی سے نئی شکلیں، نئے سے نئے وائرس، نئے سے نئے بیکٹیریا کی صورت میں کیا ہے، سوسائٹی میں مسلط ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ جب انسانیت کا شر سوسائٹی کے اندر پھیلتا ہے تو وہ نئے سے نئے وباؤں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کی جامع ترین شکل انسانیت کے ہی گناہوں اور جرائم اور شر کی، وہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ تو یہ بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہم نے زمین میں ہر طرح کے جاندار رکھے ہیں، اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کا سر انجام دے رہا ہو۔ جی، جنگلوں کے اندر بھی جو جانور مر جاتے ہیں، اب وہ اگر جنگل میں برقرار رہیں تو پوری جنگل کی آب و ہوا بگڑ جائے، تو وہاں درندے پیدا کیے، وہاں دوسرے جانور پیدا کیے جو اس طرح کی چیزوں کو نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ چیل پیدا کی جو ایسے مردار کو کھا جاتی ہے، اس کی وہ غذا بنا دی، اور اگر وہ بدبو پھیلتی اور وہ مردار، تو اس کے ذریعے سے جو بیکٹیریاز پوری سوسائٹی کے اندر انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتے، تو وہ خرابی پیدا ہو جاتی۔ آج چیلیں ختم کر دیں تو ہر شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیروں سے جو نئے نئے وائرس اور نئی نئی بیکٹیریاز پیدا ہو رہے ہیں، امراض پیدا ہو رہے ہیں، وہ سوسائٹی میں پھیل رہے ہیں۔ تو ہر طرح کا جاندار ہم نے پیدا کیا تاکہ یہ انسان محفوظ رہے۔ پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے اس زمین کے اندر سے بڑا ہی خاص قسم کے جوڑے معزز اور محترم، جن سے کرامت ٹپکتی ہے، عمدہ ترین پھل جو انسان کو بھی عزت اور طاقت دیتے ہیں۔ آم کا پھل ہے، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، طرح طرح کی چیزیں ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے مقابلے میں جن خداؤں کو تم پوجتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بتلاؤ۔ حکمت کا اصول تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور پھر اللہ کا انکار کرنا، اور جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ان کو تم مانتے ہو۔
تو یہ تو حکمت کے خلاف بات ہے، یہ تو حقائق کائنات سے متصادم بات ہے۔ فَأَرُونِی، مجھے ذرا دکھلاؤ تو صحیح کہ ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ کسی اور جن کو تم خدا بنا کر پوج رہے ہو اس میں سے کسی نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہو۔ اور جو حقائق کا انکار کرے تو وہ ظالم ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہیں، واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، حکمت بھی چھوڑ دی، کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں، قانون کو بھی نہیں مانتے اور حکمت کو بھی نہیں مانتے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو مانتے ہیں لیکن کھیل تماشے میں مبتلا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں یہ غیر حکیمانہ ہیں۔ تو اس پہلے رکوع میں حکمت کی اہمیت اور اس کے جو متصادم رویہ لہو الحدیث والا ہے اس کا فرق اور امتیاز بیان کیا، اور پھر ایک مثال سے اسے واضح کر دیا کہ حکمت کے اصول پر اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی باتیں تم کر رہے ہو وہ لہو الحدیث ہے اور انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ تو اس پہلے رکوع میں حکمت کی تعریف، حقیقت اور اس کا جو متقابل ہے اس کا تعارف کرا کے اس کی وضاحت کر دی بنیادی طور پر۔ اب اس حکمت کے اصول پر انبیاء اور حکمان انسانیت کے لیے کیا نصیحتیں، کیا حقائق اور کیا اصول بیان کیے ہیں وہ اگلے رکوع سے اللہ نے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔